ایران امریکہ جنگ کا دائرہ شام تک پھیل گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا شام میں امریکی اڈے پر سرپرائز حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق الطنف میں امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ریڈار سسٹم، متعدد ہیلی کاپٹرز تباہ، بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ کارروائی ایران شہر میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے بدلے میں کی گئی۔ ایران کا آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول برقرار ہے۔ امریکی حملے جاری رہنے تک آبنۂ ہرمز سے تیل اور گیس کی کسی بھی قسم کی برآمدات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران پر مسلسل امریکی حملے جاری، مزید 7 افراد شہید، 9 زخمی۔ جنوبی ایران کے صوبہ ہرمزستان میں 2 پلوں پر بمباری، شیراز جانے والے اہم رابطہ پل کو بھی نشانہ بنایا۔ بندر عباس ریلوے جنکشن اور مواصلاتی ٹاور پر حملہ، 7 افراد زخمی۔ بندر عباس میں رہائشی عمارت پر امریکی حملے میں 1 ایرانی شہید، 8 زخمی۔ میزائلوں سے بوشہر میں ایرانی فوج کے فضائی اور بحری اڈوں کو نشانہ بنایا۔ قشم، بندر خمیر، کوہرستان میں دھماکے سنے گئے۔ ایران شہر ایئرپورٹ پر لڑاکا طیاروں کا حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی جزیرے قشم، بندر عباس اور چابہار کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کی بھرپور کارروائی۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں سخیر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوسی طیاروں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں دھماکوں کی آوازیں عراقی شہر بصرہ تک سنائی دی گئی۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی ڈرونز نے امریکی میزائلز کو نشانہ بنایا۔ کویت کی وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملوں میں ملک کی متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس سے بھاری مالی نقصان ہوا۔ بندر خمیر کے قریب 2 پل بھی حملوں کا نشانہ بنے۔ قطر کا ایران کا میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق مسلح افواج نے ملک کو نشانہ بنانے والے ایک میزائل حملے کو کامیابی سے روک دیا۔ امریکہ دوبارہ کشیدگی کے باوجود ایران سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا دعویٰ۔ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ اب بھی ایران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی قیادت میں اختلافات، بعض رہنما امریکہ سے معاہدہ چاہتے ہیں۔ شدید نقصانات کے باعث ایران معاہدے پر آمادہ ہے۔ آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے اور ایران کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران مذاکرات کی طرف واپس نہ آیا تو امریکہ حملوں کا دائرہ کار بڑھا سکتا ہے۔ امریکی فوج کبھی شہریوں یا بچوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ ایران خواتین، بچوں اور بے گناہ افراد کے قتل کے لیے بدنام ہے۔ امریکہ آبنۂ ہرمز پر ایران کی خود مختاری سے خوفزدہ ہے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، 40 روزہ جنگ کے بعد خطے کی صورتحال پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ آبنۂ ہرمز کی صورتحال پہلے والی حالت میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے خلیجی ممالک پر زور دیا وہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خطے کے ممالک امریکہ کے ساتھ تعاون سے گریز کریں اور ایران کے ساتھ مل کر کام کریں تو اجتماعی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی فوج کا ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر کامیابی سے مکمل کرنے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران نے میں بڑے فضائی آپریشن کے دوران درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں نے تازہ کارروائی میں متعدد فوجی اہداف پر حملے کیے۔ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر اور بحری صلاحیتوں سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایک روز میں امریکی افواج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کرنے والے 3 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا، ایک کو ناکارہ بنایا۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا، آبنۂ ہرمز اور اس سے ملحقہ سمندری راستے کھلے اور محفوظ ہیں۔ گرین سگنل ملتے ہی آبنائے باب المندب بند کرنے کی تیاری کریں، ایران نے حوثیوں کو پیغام بھجوا دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام نے یمن کے حوثیوں کو پیغام میں کہا، اگر امریکہ نے توانائی کے بنیادی ڈھانچے، بجلی گھروں اور پلوں پر حملہ کیا تو آبنائے باب المندب کو بند کر دیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حوثیوں نے باب المندب کے قریب میزائل اور ڈرون نصب کر دیے۔ باب المندب بند کرنے کے فیصلے کی نگرانی یمن میں موجود ایرانی پاسداران انقلاب کے نمائندے کریں گے۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز کے بعد باب المندب کی بندش سے مشرق وسطیٰ کے دونوں بڑے تیل برآمدی راستے بیک وقت متاثر ہو جائیں گے، جس سے خام تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔
عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی، امریکی اسٹاک مارکیٹ کے تینوں انڈیکس گر گئے۔ نسڈاک انڈیکس میں 0.47%، S&P انڈیکس میں 0.4% کمی۔ رواں ہفتے خام تیل کی قیمت میں 11% سے زائد اضافہ ہو چکا۔ برطانوی بینچ مارک برینٹ کروڈ آئل $85.35، امریکی بینچ مارک WTI آئل کا ایک بیرل $80.28 کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں بھی 0.4% اضافہ، فی اونس قیمت $3,985 ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس میں 535 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,77,587 پوائنٹس پر آ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں استحکام۔ ایران اور امریکہ کشیدگی سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، آئندہ ہفتے کے لیے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں بڑے اضافے کا امکان۔ ڈیزل $40 اور پیٹرول $10 فی لیٹر مہنگا ہونے کا خدشہ۔ قیمتوں میں اضافے کو قابو میں رکھنے کے لیے پیٹرولیم لیوی میں کمی کا امکان ہے۔ حکومت نے اوگرا کو پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ایک بار پھر خسارے میں چلا گیا۔ جون میں خسارہ $64.90 ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جون 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ $22 کروڑ سرپلس تھا۔ 2026 کے دوران $13.90 کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ریکارڈ کیا گیا۔ 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ مجموعی طور پر $1.83.80 سرپلس تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ کہتی ہیں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 2 لاکھ خاندان اپنے گھروں کو منتقل ہو چکے۔ اپنا گھر مکینوں کا تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ یہ پنجاب کے عوام کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ پروگرام کے تحت 9 سال کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے۔ پہلے 3 ماہ قسط کی چھوٹ، اس کے بعد ہر ماہ 4,700 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ سانجھی سبزی منصوبے کے تحت مظفر گڑھ میں رضاکارانہ طور پر سبزیوں کی بھی کاشت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام کے لیے سانجھی سبزی کو قابل تقلید قرار دے دیا۔ انتخابی قوانین میں اصلاحات کے لیے الیکشن کمیشن نے ریفارمز کمیٹی قائم کر دی۔ عام انتخابات سے قبل انتخابی قوانین میں اصلاحات کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ماہرین اور حکام پر مشتمل ریفارمز کمیٹی 2024 کے عام انتخابات کے مسائل کا جائزہ لے گی۔ الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 میں مجوزہ ترامیم پر غور کیا جائے گا۔ کمیٹی انتخابی قوانین اور آئین میں ضروری ترامیم کے لیے تجاویز دے گی۔ انتخابی نظام کو مزید مؤثر، شفاف اور جدید بنانے کے لیے سفارشات تیار کرے گی۔ کمیٹی تمام سیاسی جماعتوں اور متعلقہ اداروں سے بھی مشاورت کرے گی۔ ریفارمز کمیٹی اپنی سفارشات مرتب کر کے الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ تحریک آزادی کشمیر تکمیل پاکستان کی تحریک ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا، تمام جائز مطالبات مانے گئے۔ آئینی اور قانونی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے، یہ قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ ایٹمی پروگرام پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں بڑے انکشافات۔ گینگ نے کراچی میں 2022 میں کلفٹن شان سرکل کے قریب ہندو تاجر کو بھی ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا تھا۔ گرفتار ملزمان کا اعتراف۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمان اوٹ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور پہلے راجہ اوٹ گروپ کے ساتھ منسلک تھے۔ سی ٹی ڈی اور پولیس کے مشترکہ مقابلے میں ڈاکوؤں کے 4 ساتھی ہلاک ہونے پر ناصر نے نیا گینگ بنایا۔ مانسون کے دوسرے سپیل کا الرٹ جاری۔ پنجاب میں 19 سے 23 جولائی تک بارش کی پیشگوئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، حافظ آباد میں بادل برسیں گے۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، جھنگ، ننکانہ صاحب میں بارش کا امکان۔ فیصل آباد، خوشاب، سرگودا اور چنیوٹ میں موسلادھار بارش متوقع۔ کشمیر، مری، گلیات اور شمال مشرقی پنجاب کے برساتی نالوں میں طوفانی کا خدشہ۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان اور راجن پور میں 20 سے 24 جولائی تک بارش متوقع۔
बिजली ₹1.20 महंगी करने की दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 29 जुलाई को समाअत करेगी। नेपरा कीमत में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एक माह में हाइडल से बिजली की पैदावार 39%, मुकामी कोयले से 10.11, जबकि दरामदी से 12.65% पैदावार रही। दरामदी गैस से बिजली की पैदावार जून में 11.02%, न्यूक्लियर से बिजली की पैदावार एक माह में 13.4% रही। महकमे खुराक के साथ रोटी की कीमत के तनाज़े। नान बाई एसोसिएशन ने हफ्ते को इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक नान बाई एसोसिएशन और महकमे खुराक के दरमियान रोटी की कीमत पर बातचीत होगी और नान रोटी की नई कीमत का ऐलान होगा। नान बाई एसोसिएशन के ज़राए ने बताया, रोटी 25 और नान 35 रुपए करने का फैसला किया गया है। अगर ज़बरदस्ती की गई तो तंदूर बंद कर देंगे। पंजाब हुकूमत अभी तक रोटी नान की नई कीमत तय नहीं कर सकी। लाहौर में तंदूर मालिकान का रोटी की कीमत में इजाफे का मुतालबा। कहते हैं तंदूर चलाने के लिए अखराजात पूरे नहीं हो रहे, आटे की कीमत कम नहीं हो रही, अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं।